بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ شفیق محسود۔ سی آر پی سی کے لیکچر سیریز میں سی آر پی سی کا آج تیسرا لیکچر ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم سی آر پی سی کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ سی آر پی سی کا جو پارٹ 1 اور چیپٹر 1 ہے اس کو ہم اس لیکچر میں کلیئر کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس چیپٹر میں ٹوٹل 5 سیکشنز ہیں، جس کو ہم سیکشن وائز اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکشن 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکشن 1 شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ کے بارے میں ہے۔ اس سیکشن کے 2 کلازز ہیں بیسیکلی۔ پہلے کلاز میں 2 باتیں بتائی گئی۔ اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کوڈ کا، اس ایکٹ کا نام کیا ہوگا، اس لا کا نام کیا ہوگا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس لا کو ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1998 بولیں گے۔ اور دوسری بات، یہ کب نافذ ہوا، اس کے نفاذ کی تاریخ، یہ کب سے لاگو ہوا یہ لا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایکٹ جو ہے 1 جولائی 1998 کو نافذ ہوگا۔ تو یہ 2 باتیں پہلے کلاس میں بتائی گئی تھی۔ اب دوسرا جو کلاس ہے اس کا، اس میں اس لا کا جو اطلاق ہے کہ کس ایکسٹینٹ تک یہ لا اپلیکیبل ہوگا۔ اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ یہ قانون جو ہے پورے پاکستان کے سارے علاقوں پر نافذ ہوگا، لیکن اس میں ایک استثناء ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسپیشل لا کسی خاص علاقے کے لیے یا کسی خاص آفینس کے لیے بنایا گیا ہو تو پریفرنس اس اسپیشل لا کو دی جائے گی، نہ کہ سی آر پی سی کے اس لا کو۔ یعنی اگر وہ جو خاص لا ہے کوئی آفینس کو ڈیل کر رہا ہے یا کسی علاقے میں وہ لاگو ہے اور اس میں کوئی پروویژن ہے اور سی آر پی سی میں کوئی پروویژن ہے اور ان دونوں میں آپس میں تضاد ہو، تو کون سے لا کو پریفرنس دی جائے گی؟ وہ جو اسپیشل لا ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی، سی آر پی سی کے پروویژن کو نہیں دی جائے گی۔ بقایا جو بھی کرمنل کیسز ہے اس میں سی آر پی سی لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی اسپیشل لا ہو تو وہ اسپیشل لا لاگو ہوگا اس اسپیسیفک کیس میں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکشن 2 ہے وہ ریپیل ہوا ہے، ریپیلنگ اینڈ امینڈنگ ایکٹ 1914 کے تھرو وہ جو سیکشن ہے وہ ریپیل ہوا ہے، لہٰذا وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا جو سیکشن 3 ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ سیکشن 3 جو ہے ریفرنس ٹو کوڈ آف کرمنل پروسیجر اینڈ ادر ریپیلڈ انیکٹمنٹس۔ اس میں بھی 2 ہی کلازز ہیں۔ اس کا جو پہلا کلاز ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون جو سی آر پی سی 1898 سے پہلے بنایا گیا ہو اور اس میں سی آر پی سی کے جو اس 1898 کے پہلے والے سی آر پی سی کے جو یعنی جو 1861 1872 کا جو ایکٹ تھا، 1882 کا ایکٹ، اس کا کوئی ریفرنس دیا گیا ہو تو وہ اس لا کے 1898 کے بننے کے بعد یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ اس لا کی طرف ریفرنس ہے۔ کسی اور جس طرح پی پی سی اور یہ سی آر پی سی دونوں کرمنل لا ہے، تو پی پی سی میں بہت ساری ایسے وہ ہے جو سی آر پی سی میں ریفر کیا ہوا ہو کہ سی آر پی سی کے اس سیکشن کے مطابق ڈیل ہوگا۔ تو وہ جو اگر 1898 سے پہلے یہ جب لا بن رہا تھا اس میں یہ پروویژن ایڈ کیا گیا کہ جو پرانے جو ایکٹس ہے 1861 کا، 1872 کا اور 1882 کا، اگر اس کی طرف کوئی ریفرنس ہے کسی اور لا میں ہے تو وہ یہ ریفرنس سمجھا جائے گا کہ یہ
اس کوڈ کا یعنی CRPC 1898 کی طرف ہے. اور اس کا جو دوسرا کلاز ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ الفاظ جو کہ اس کوڈ سے پہلے یعنی ایسا آفیسر ایکسرسائزنگ دا پاور آف میجسٹریٹ، سب آرڈینیٹ میجسٹریٹ فرسٹ کلاس، سب آرڈینیٹ میجسٹریٹ سیکنڈ کلاس، یعنی کچھ انیکٹمنٹس تھی جس میں یہ 3 نام پہلے یوز ہوتے تھے. وہ اس نام کی بجائے اب اس 1898 کے CRPC کے بننے کے بعد اس میں جو ہے میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس ریپلیس ہو جائے گا، یعنی جو آفیسر ایکسرسائزنگ دا پاور آف میجسٹریٹ وہ میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس ہو جائے گا، سب آرڈینیٹ فرسٹ کلاس جو ہے وہ میجسٹریٹ آف سیکنڈ کلاس ہو جائے گا، اور سب آرڈینیٹ میجسٹریٹ سیکنڈ کلاس جو ہے اس کو اس کے بعد کیا کہا جائے گا، میجسٹریٹ آف تھرڈ کلاس. اور جو جوائنٹ سیشن جج ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا ایڈیشنل سیشن جج کے سے. اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا فورتھ سیکشن ہے اس کا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہر ایکٹ میں ہر لا میں یہ جو پروویژن ہے ڈیفینیشن والا یہ دیا گیا ہوتا ہے. اس کو میں بتاتا چلوں کہ ڈیفینیشن کا دینے کا مقصد ہر لا میں کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ یا ٹرمز ہوتی ہے جن کے 2 یا 3 میننگز ہوتی ہیں، تو وہ اس ایکٹ میں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس ایکٹ میں اگر یہ لفظ یوز ہوگا یا یہ ٹرم یوز ہوگا اس کا یہ مطلب ہوگا. یعنی یہ ٹرمز جو ابھی میں بتاؤں گا وہ اس CRPC میں کافی جگہوں پہ یوز ہوں گے، اور جہاں پر یہ ٹرم یوز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ جو اب یہ CRPC میں بتایا ہے اب میں بتاؤں گا وہی مطلب اس کا لیا جائے گا. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایڈوکیٹ جرنل. ایڈوکیٹ جرنل جو ہے انکلوڈ آلسو گورنمنٹ ایڈوکیٹ اور ویئر دیئر از نو ایڈوکیٹ جرنل اور گورنمنٹ ایڈوکیٹ سچ آفیسر ایز دا پروونشل گورنمنٹ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم اپوائنٹ ان دس بہاف. ایڈوکیٹ جرنل سرکاری وکیل ہوتا ہے. اس کو ایڈوکیٹ جرنل یا گورنمنٹ ایڈوکیٹ کہتے ہیں. اگر یہ اپوائنٹڈ نہ ہو تو پروونشل جو گورنمنٹ ہے جو بھی بندہ ٹائم ٹو ٹائم اس بہاف پہ جو اپوائنٹ کرتا ہے اس کو ایڈوکیٹ جرنل کہیں گے. یعنی ایڈوکیٹ جرنل کا مطلب وہ شخص جو حکومت کا وکیل ہوتا ہے جو پروونشل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتا ہے. اس کو گورنمنٹ ایڈوکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ایڈوکیٹ جرنل بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا شخص جس کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرے اس پوزیشن کے لیے. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے بیلیبل اور نان بیلیبل آفینسز. بیلیبل آفینسز وہ آفینسز ہوتی ہے جس میں بیل ایک میٹر آف رائٹ ہوتا ہے، یعنی ایسی آفینسز جس میں ملزم کو بیل اس کا حق ہوتا ہے. اور یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان آفینسز میں حق ہوتا ہے اور ان میں نہیں ہوتا؟ وہ CRPC کی جو سیکنڈ اسکیجول ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے CRPC کو سمجھنے کے سے پہلے وہ اسکیجول پڑھنا لازمی ہے. اس سیکنڈ اسکیجول میں اسپیسیفکلی لکھے ہوئے کہ یہ آفینسز بیلیبل ہے، یہ نان بیلیبل ہیں. یا کسی اور لا میں اسپیسیفکلی اگر یہ لکھا مطلب کسی آفینس کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ یہ آفینس ہے اور یہ بیلیبل ہے. جرنلی تو سیکنڈ اسکیجول میں لکھا ہوا ہے، لیکن کسی اور لا میں اگر اسپیسیفکلی ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے ہیں لاز، تو اگر اسپیسیفکلی مینشن کر دے کہ یہ آفینس بیلیبل ہے تو وہ آفینس بیلیبل ہوں گے، یعنی اس میں آپ کو ضمانت آپ کا حق ہے. اور نان بیلیبل اس کے علاوہ جس میں آپ کا بیل ملتا ہے لیکن آپ کا اس میں حق نہیں ہوتا، وہ جج کی ڈسکریشنی پاور ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا مشکل سے ملتا ہے بیل اس میں. اب جو تیسرے نمبر پہ ڈیفینیشن ہے وہ ہے چارج. چارج کا مطلب
وہ الزام جو کسی شخص پر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ الزامات جو کسی شخص پر لگے ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کی فائنل ایکیوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہیڈ آف چارج وین چارج کنٹین مور ہیڈ دین ون۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا مطلب کمپلینٹ ہے جس میں زیادہ افینسز لکھے ہوئے ہے تو وہ بھی چارج ہی کہلائیں گے۔ مطلب اگر ایک ایف آئی آر ہے، اس میں 2-3 افینس لکھے ہوئے ہو، تو اس کو جو الگ الگ ہے ہیڈ آف چارجز، اس کو بولتے ہیں کہ 1 2 3، یہ سارے جو افینسز ہے اس کو چارج ہی بولیں گے، جو افینس کے الزامات ہیں اس کو ہم چارج بولیں گے۔ جو ڈفرینس افینسز کسی ایف آئی آر میں یا کمپلینٹ میں لکھی جاتی ہے وہ چارج، ہیڈ آف چارج ہم اس کو بولیں گے۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ڈیفینیشن آتی ہے وہ ہے ایف نمبر پہ کوگنیزیبل افینسز، نان کوگنیزیبل افینسز۔ یہ آپ کو میں نے جو افینس کا جو لیکچر لیا ہے اس میں ڈیٹیل وائز بیلیبل، نان بیلیبل، کوگنیزیبل، نان کوگنیزیبل، کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل بتائے ہوئے ہیں، لیکن اس میں شارٹ کٹ میں بتاؤں گا۔ کوگنیزیبل افینسز کا اردو میں ترجمہ ہے قابل دست اندازی، یعنی ایسے افینسز جس میں پولیس کسی بندے کو ود آؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے، اور نان کوگنیزیبل وہ جس میں ود آؤٹ وارنٹ گرفتار نہیں کر سکتی۔ کوگنیزیبل افینسز میں ایف آئی آر ہوتا ہے جرنلی، پولیس کوگنیزیبل افینس میں ایف آئی آر درج کر سکتی ہے، لیکن نان کوگنیزیبل میں پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی۔ جبکہ کوئی بندہ پولیس کے پاس کمپلینٹ درخواست دیتا ہے کہ میرے خلاف کسی فلانے بندے نے یہ آفینس کیا ہے، تو پولیس سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ یہ آفینس، وہ رپورٹ تو درج کر لے گا لیکن اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یہ کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے۔ اگر کوگنیزیبل ہے تو پولیس اس پہ آگے انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے، بندے کو گرفتار کر سکتی ہے، گرفتار بھی کرے گی، کوشش کرے گی اگر نہیں ملتا۔ لیکن نان کوگنیزیبل اگر ہے تو بس جسٹ وہ جو اپلیکیشن ہے وہ اپنے پاس رپورٹ درج کرے گا، پولیس کریں گے، لیکن اس پہ آگے کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ آگے انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہوں، اس کیس کو آگے لینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کمپلینٹ دائر کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کمپلینٹ جو ہے سیکشن 200 میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، کمپلینٹ دونوں افینسز کے لیے کیا جا سکتا ہے، کوگنیزیبل افینسز کے لیے بھی اور نان کوگنیزیبل افینسز کے لیے بھی۔ اس کا بھی ہمیں پولیس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل؟ یہ سیکنڈ اسکیجول میں اسپیسیفکلی لکھے ہوئے یا کسی بھی لا میں ٹائم کے ساتھ ساتھ لا چینج ہوتی ہے، اس میں یہ اسپیسیفک کسی آفینس کو اگر مینشن کیا ہو کہ یہ کوگنیزیبل ہے تو وہ کوگنیزیبل ہوگا، اگر نہیں مینشن کیا تو نان کوگنیزیبل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کمپلینٹ، کمپلینٹ کا مطلب جو سیکشن 200 کے تحت ابھی میں نے آپ کو کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل میں بتایا، اگر کوئی نان کوگنیزیبل افینس ہو یا کوگنیزیبل میں بھی کر سکتا ہے، تو جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ میجسٹریٹ کو ڈائریکٹ اپلیکیشن اورلی یا وربلی اپلیکیشن دیتا ہے، اس میں یہی مانگتا ہے کہ اس بندے کے خلاف، مطلب ایلیگیشن کسی کے خلاف لگائی جاتی ہے، اور اس میں اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ سی آر پی سی کے تحت اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ وہ جو پرسن ہے وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، ان ناؤن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایف آئی آر پولیس رپورٹ آف اے پولیس اس میں انکلوڈ نہیں ہے، یعنی ایف آئی آر کمپلینٹ کا حصہ نہیں ہوتا۔ کمپلینٹ ایک الگ ہے اور ایف آئی آر الگ ہے۔ کمپلینٹ ڈائریکٹ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے اور ایف آئی آر پولیس کے پاس۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ٹرم ہے وہ ہے ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ مین دا ہائیسٹ کورٹ آف کریمنل اپیل اور ریویژن فار دی پروونس۔ اس کی تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے انکوائری۔
اب انکوائری کو تھوڑا سمجھتے ہیں. انکوائری انکلوڈس ایوری انکوائری ادر دین ٹرائل کنڈکٹیڈ انڈر دس کوڈ بائی مجسٹریٹ اور کورٹ. اب انویسٹیگیشن اور انکوائری، اس کے بعد انویسٹیگیشن بھی آ رہا ہے، لیکن یہ دونوں اب ہم اکٹھے پڑھتے ہیں. جو انکوائری ہے اس میں کیا ہے، ڈٹرمنیشن آف ٹروتھ ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کو ایک اور چیز، یہ ٹرائل ادر دین ٹرائل جو لکھا ہے، ٹرائل میں بھی جج کیا کرتا ہے، ڈٹرمنیشن آف ٹروتھ کرتا ہے. یہ جو انکوائری ہے، انکوائری یہ کون کنڈکٹ کرتا ہے؟ میجسٹریٹ یا کورٹ کنڈکٹ کرتا ہے انکوائری. اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہے کلیکشن آف ایویڈنس، اور کنڈکٹ کرتا ہے پولیس آفیسر یا کوئی ایسا بندہ جس کو میجسٹریٹ اپوائنٹ کرتا ہے کہ فلانے جو ہے آفینس ہے اس کا انویسٹیگیشن کرو. جو انکوائری اور انویسٹیگیشن ہے اس میں یہی ڈفرینس ہے. انکوائری از کنڈکٹیڈ بائی دا میجسٹریٹ انڈر دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ پولیس آفیسر کرتا ہے. میجسٹریٹ، آگے ہمارے پاس جو ٹرم ہے میجسٹریٹ مینز اے جوڈیشل میجسٹریٹ اینڈ انکلوڈ اے اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 12 اینڈ سیکشن 14. تو میجسٹریٹ کا بتایا گیا ہے کہ میجسٹریٹ کا مطلب وہ جوڈیشل آفیسر جو کورٹ میں کیسز کو سنتا ہے. اس میں جو اسپیشل میجسٹریٹ جو سیکشن 12 اور 14 کے تحت بنائے جاتے ہیں وہ بھی میجسٹریٹ میں انکلوڈ ہے، میجسٹریٹ کے ڈیفینیشن میں جو آگے میجسٹریٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس این نمبر پہ ہے کوگنیزیبل اینڈ نان کوگنیزیبل کیسز. کوگنیزیبل کیس وہ ہے جس میں مینز این آفیسر فار وہ کیسز جس میں پولیس آفیسر ود آؤٹ وارنٹ کسی بندے کو گرفتار کر سکتی ہے، وہ کوگنیزیبل ہو گیا. اور نان کوگنیزیبل وہ ہے جس میں ود آؤٹ وارنٹ گرفتار نہیں کر سکتی. آفینس کا تو ہم نے پورا ایک لیکچر لیا ہے، لیکن پھر اس میں دیکھتے ہیں. آفینس مینز اینی ایکٹ اور اومیشن میڈ پنشبل بائی لا، مطلب کوئی ایسا عمل جس کی قانون میں سزا ہو، یا ایسی کوتاہی جو کوئی کر لے جس کی وجہ سے قانون اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہو، اس کو آفینس کہتے ہیں. Officer in charge of a police station. Officer in charge of a police station include when the officer in charge of a police station is absent from the substation. اچھا، جو آفیسر ان چارج آف اے پولیس اسٹیشن ہے وہ اسی پولیس اسٹیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ آفیسر ان چارج کہلاتا ہے. لیکن جب وہ ایبسنٹ ہوگا تو اس کی جو ہائرارکی میں اس کے بعد جو بھی بندہ سینئر ہو تو وہ آفیسر ان چارج آف دیٹ پولیس اسٹیشن رینک میں اس کے جو نیچے ہوتا ہے وہ پھر کہلایا جائے گا. اور لیکن کانسٹیبل جو ہے وہ اس آفیسر انچارج آف اے پولیس اسٹیشن نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی دوسرا ایسا بندہ جس کو صوبائی حکومت پروونشل جو گورنمنٹ ہے وہ ڈائریکٹ کرے بنائے، وہ بندہ پھر آفیسر انچارج آف اے پولیس اسٹیشن کہلایا جائے گا. پلیس انکلوڈ، پلیس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ ہاؤس، بلڈنگ، ٹینٹ اینڈ ویسل. ایف نمبر پہ ہے پلیڈر. پلیڈر کا مطلب وہ شخص جو کورٹ میں کسی کا کیس لڑتا ہے. اس میں ایڈوکیٹ یا وکیل، اٹرنی یا کوئی بھی شخص جو کورٹ میں پریکٹس کرنے کا حق رکھتا ہو اس کو پلیڈر بولتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پولیس اسٹیشن مینز اینی پوسٹ پلیس ڈکلیئرڈ جنرلی، مطلب ایسی جگہ جو کہ ڈکلیئرڈ ہو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ پولیس اسٹیشن ہے. اس میں لوکل ایریاز اسپیسیفائڈ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہو وہ بھی پولیس اسٹیشن کا حصہ ہو سکتی ہیں. پبلک پروسیکیوٹر سرکاری وکیل ہوتا ہے. پبلک پروسیکیوٹر مین اینی پرسن اپوائنٹڈ انڈر سیکشن، یہ ایک ایم سی کیوز ہے کہ کون سے سیکشن کے تحت اپوائنٹ ہوتا ہے. انڈر سیکشن 492 انکلوڈ اینی پرسن ایکٹنگ انڈر دی ڈائریکشن آف پبلک پروسیکیوٹر اور اینی پرسن conducting a prosecution on behalf of the state in the high court, in any high court in the exercise of its original criminal jurisdiction.
یعنی پبلک پروسیکیوٹر وہ شخص ہوتا ہے جو اسٹیٹ کی طرف سے کیس کو کورٹ میں ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ جو ہے سیکشن 492 کے تحت اپوائنٹ ہوتا ہے. سب ڈویژن مینس سب ڈویژن آف اے ڈسٹرکٹ، یعنی ڈسٹرکٹ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے تحصیل وغیرہ ہے اس کو سب ڈویژن بول سکتے ہیں انڈر دس ایکٹ. اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو سیکنڈ کلاس ہے سیکشن 4 کا، وہ یہ کہہ رہا ہے ورڈ ریفرنگ ٹو ایکٹس، ورڈ وچ ریفر ٹو ایکٹس ڈن ایکسٹینڈ آلسو ٹو الیگل اومیشن. یعنی جو ایکٹس ہے کوئی عمل، وہ یا تو کوئی عمل کرنا یا کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو آپ کو لا نے باؤنڈ کیا تھا کہ یہ کرو گے، وہ بھی ایکٹس کے ورڈ کے اندر آئے گا. ایک جو آخری پوائنٹ ہے اس میں، اس سیکشن میں، ورڈز ٹو ہیو سیم میننگ ایز ان پاکستان پینل کوڈ. آل ورڈز اینڈ ایکسپریشن یوزڈ ہیئر ان اینڈ ڈیفائنڈ ان پاکستان پینل کوڈ. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ ڈیفائنڈ کیے گئے، اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کوئی ورڈ اس CRPC میں آتا ہے اور وہ PPC میں ڈیفائنڈ ہے، تو وہ جو PPC میں جو میننگ دیا گیا ہے سیم CRPC میں بھی وہی میننگ ہوگا اس کا. اب اس کے بعد جو آخری سیکشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، پھر آج کا جو لیکچر ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹرائل آف offenses انڈر پینل کوڈ. پاکستان پینل کوڈ کے جو افینسز ہے جو بتائے گئے ہیں پاکستان پینل کوڈ میں، اس کا ٹرائل کیسے ہوگا. آل offenses انڈر دی پاکستان پینل کوڈ شیل بی انویسٹیگیٹڈ، انکوائرڈ انٹو، ٹرائڈ اینڈ ادروائز ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود دا پروویژن ہیئر ان آفٹر کنٹینٹ. مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں جو افینسز ڈیفائنڈ ہیں وہ جو کیسے انویسٹیگیٹ ہوگے، اس کی انکوائری کیسے ہوگی، وہ CRPC کے تحت ڈیل ہوگا. جو آگے سارے سیکشن وہ طریقہ کار بتائے گا اس CRPC میں، اس کے تحت ڈیل ہوں گے. اس کا انویسٹیگیشن، انکوائری اس کوڈ کے انڈر یعنی CRPC کے انڈر دیے گئے رولز کے حساب سے ہوگا. اب اس کا جو دوسرا کلاس ہے وہ کہہ رہا ہے ٹرائل آف offenses اگینسٹ ادر لاز. آل offenses انڈر اینی لا shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with in accordance with the same provision, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigation, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences. اس میں یہ سیکشن جو دوسرے لا کے انڈر، مطلب کوئی ایک تو پاکستان پینل کوڈ میں افینسز ہمیں بتائی گئی، اگر کوئی دوسرا ایسا لا ہو جس میں کوئی آفینس بتائے گئے ہو، ان کا بھی مطلب ذکر کیا ہے. جیسے اگر کوئی ایسا افینس ہوتا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر نہیں آتا لیکن کسی اور لا کے تحت اللیگل مطلب کوئی افینس ہو، جیسے کوئی اور دوسرا اسپیشل یا کوئی لوکل لا کے انڈر وہ افینس ڈکلیئر ہو، ان کا بھی جو انویسٹیگیشن، انکوائری اور ٹرائل ہے وہ بھی CRPC کے ہی پروویژن کے مطابق کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا اسپیسیفک یا اسپیشل لا ہے جو ان کیسز کو انویسٹیگیشن یا ٹرائل کا الگ طریقہ اسپیسیفائی کرتا ہو، تو وہ اسی اسپیسیفک لا کے اکارڈنگ کیا جائے گا، نہ کہ CRPC کے اکارڈنگ. اگر اسپیسیفائی نہ کیا ہو اسپیشل لا میں تو پھر CRPC کے تحت ہوگا، ورنہ وہ اسی اسپیشل لا کے تحت ہوگا اگر اسپیسیفائی کیا گیا ہو. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے پاکستان پینل کوڈ کا اور CRPC کا کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا چیپٹر 1 کور کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کر دو چینل کو، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو تاکہ آگے جو لیکچر آئیں گے ان کا ٹائملی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. اور اگر کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ